السلام علیکم۔ کتاب العقائد پہلے حصے کا دوسرا پارٹ 1 کا بی پیش خدمت ہے۔ سوال: یہ تو معلوم ہوا کہ انسانوں میں اور فرشتوں میں پیغمبر ہوتے ہیں، مگر جناتوں میں بھی پیغمبر گزرے ہیں یا نہیں؟ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوا کہ جناتوں میں بھی کوئی پیغمبر ہوا ہے۔ سوال: اس کی کوئی اور بھی وجہ ہے؟ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی پیدائش آگ سے ہے، اس لیے ان میں گرمی اور غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں غصے کی زیادتی ہوتی ہے وہاں عقل کی کمی ہوتی ہے، اور جو کم عقل ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کے قابل نہیں ہیں۔ غرض یہ کہ ان کی فطرت رہنمائی اور رہبری کے لائق نہیں ہے، اس لیے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ سوال: کیا عورتیں بھی پیغمبر ہوئی ہیں؟ کسی عورت کا پیغمبر ہونا ثابت نہیں ہوا۔ سوال: کیا سب پیغمبر ایک مرتبے کے ہیں یا ان میں کمی بیشی ہے؟ جو پیغمبر صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں وہ ان پیغمبروں سے زیادہ بزرگ ہیں جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہیں۔ سوال: کیا پیغمبر اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں یا سب اولاد آدم علیہ السلام کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ سب پیغمبروں میں صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولاد آدم کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ ہر ایک پیغمبر کسی ایک خطۂ زمین پر روانہ کیا گیا ہے کہ اس حصے کے لوگوں کو ہدایت کرے اور خدا کی طرف بلائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام متفقات پر ہدایت دیا کرتے تھے۔ متفقات ان قریوں کو کہتے ہیں جو قہر خدا سے الٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پر، اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین پر، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر، اور حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود پر بھیجے گئے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں بلکہ جناتوں کی بھی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کون پیغمبر ہوئے اور سب سے اخیر میں کون پیغمبر ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہوئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں پیغمبر ہوئے۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا۔ سب آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کو ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ حضرت حوا جو آپ کی بیوی ہیں آپ ہی سے پیدا ہوئی۔ سوال:
کیا اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور زمین پر آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سوال: آدم علیہ السلام نے کن لوگوں کو راستہ بتایا اور گمراہی سے بچایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہدایت کی اور ان کو خدا کے احکام سکھائے۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے کوئی کتاب اتاری تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری، بلکہ آپ پر صحیفے اترے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمینہ ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس پیغمبر کی اولاد سے ہیں؟ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے اور ان کے کیا نام تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے اور ان کے نام اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ سوال: کیا یہ دونوں پیغمبر تھے؟ ہاں، یہ دونوں پیغمبر تھے۔ سوال: کیا یہ دونوں پیغمبر سگے بھائی تھے یا ان کی ماں جدا ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہاجرہ تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا۔ سوال: یہ دونوں پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ ملک شام یعنی سیریا میں رہتے تھے۔ سوال: حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سوال: اسحاق علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ مشہور ہے کہ 2 فرزند تھے، عیس علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور آپ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ آپ کے 12 فرزند تھے، ان سب کو 12 بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوال: 12 فرزندوں کے نام کیا ہیں؟ یہوذا، روبیل، شمعون، لاوی، ربالوں، یشجر، ودان، نفتالی، جاد، آسر، یوسف اور بنیامین۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس فرزند کی اولاد سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت لاوی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کس کی اولاد سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام حضرت یہوذا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم سلیمان علیہ السلام کی پوتی ہے۔ سوال: کیا حضرت داؤد علیہ السلام نئی شریعت والے نہیں تھے؟ سوال: کیا حضرت داؤد علیہ السلام نئی شریعت والے نہیں تھے؟
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، اگرچہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری تھی مگر اس میں دعائیں تھی اور احکام نہیں تھے۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی رہتے تھے۔ سوال: کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا بھی مکہ میں رہتے تھے؟ جی ہاں، مکہ میں ہی رہتے تھے۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نسب نامہ ذکر کیا جائے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قوسا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن سعد بن عدنان۔ سوال: کیا حضرت کے ماں باپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے تک زندہ تھے؟ نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ سوال: پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ سوال: کیا ابو طالب آپ کی پیغمبری کے زمانے میں موجود تھے؟ موجود تھے مگر ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں پیغمبر ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں پیغمبر ہوئے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفتیں بیان کی جائیں جن میں آپ مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے عقل مند، سچے، عادل، جواں مرد، پرہیزگار، عفیف، امانت دار، حق کاموں میں مددگار، مہربان، صاحب مروت، اپنے پرائے کے غمخوار، خطا سے درگزر کرنے والے اور سخی تھے۔ غرض ہزاروں خوبیاں آپ میں موجود تھیں۔ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے تھے، رات دن اللہ ہی کا خیال رکھتے تھے۔ سوال: آپ کی پیغمبری کے ابتدائی حالات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے خواب دیکھتے تھے جن کی تعبیر بہت ہی صاف اور روشن ہوتی تھی، اور وہی بات سامنے آتی تھی جو آپ کو خواب میں دکھائی جاتی تھی۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبر ہونے کا کب یقین ہوا؟ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، آپ ایک دن اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں عبادت کے واسطے تشریف لے گئے اور خدا کی بندگی میں مشغول ہوئے۔ یکایک آپ کے سامنے ایک فرشتہ آیا اور بہت ہی ہیبت اور دبدبے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہا کہ اقرا کی سورت پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر سے اس فرشتے نے اسی طرح آپ کو دبایا۔ غرض 3 بار یہی حرکت کی۔
اس کے بعد آپ کو اقرا کی سورت پڑھائی اور اس کے بعد چھپ گیا۔ سوال: یہ فرشتہ کون تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو یکایک دیکھا تھا تو کیا آدمیوں کی صورت میں دیکھا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور بڑے قد و قامت میں دیکھا۔ جب وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے اور سب قصہ اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ بیوی نے سارا قصہ سن کر کہا کہ بے شک آپ پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سب قصہ ورقہ سے بیان کیا۔ ورقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب قصہ سنا۔ ورقہ تورات پڑھتے تھے اور تورات پڑھنے والوں میں بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پیغمبروں کے پاس وحی لاتا ہے۔ یہی فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دیا تھا۔ جب یہ فرشتہ غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو گئے۔ ان کی پیغمبری میں شک نہیں۔ یہ وہی بزرگ پیغمبر ہیں جن کی خوشخبری تورات اور انجیل میں اللہ نے دی ہے۔ اگر میں زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا۔ اس کے بعد ورقہ مر گئے۔ سوال: سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لائے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے جو اس وقت بہت کم عمر تھے۔ مشہور ہے کہ آپ 7-8 سال کے تھے۔ بڑی عمر والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی پوجا نہیں کی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے کوئی 5 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر اور ابو جہل کے ایمان لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا قبول ہو گئی اور آپ ایمان لائے۔ اس کے بعد لوگوں میں جوش ایمان پھیل گیا اور اسلام کی قوت بڑھنے لگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جلد ایمان لائے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکیاں نکاح میں دی تھی۔ ایک کا نام رقیہ رضی اللہ عنہا اور دوسری کا نام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے۔ سوال: مکے سے آپ مدینے کو کیوں تشریف لے گئے؟ جب مکے میں کافر آپ کو ایذا دینے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ چلے گئے۔ سوال: پیغمبر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ میں رہے؟ آپ 10 سال مکہ میں رہے۔ سوال: مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینے میں رہے۔ سوال:
قرآن شریف کتنے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا؟ قرآن شریف 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ سوال: اس زمانے میں پھر کبھی آپ مکہ کو تشریف لے گئے تھے؟ ہاں، تشریف لے گئے ہیں۔ کفار نے آپ کو روکا مگر صلح ہو گئی اور دوسرے سال آپ نے حج کیا، اور جب اسلام کی قوت بڑھ گئی مکہ آپ کے قبضے میں آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ سوال: مکہ پر آپ کا قبضہ ہو جانے کے بعد آپ مکہ میں ٹھہرے یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں رہے اور مدینے کو تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی رحلت ہوئی۔ آپ کا روضہ مبارک بھی مدینہ میں ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سمے آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں۔ سوال: ان کے نام کیا ہیں؟ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، بی بی زینب رضی اللہ عنہا، بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، بی بی سلمہ رضی اللہ عنہا، بی بی حبیبہ رضی اللہ عنہا، بی بی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا اور بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا فضائل ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی ایسا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا جو صاحب شریعت ہو۔ آپ سب پیغمبروں میں بزرگ ہیں بلکہ سب کے سردار ہیں۔ آپ صاحب شفاعت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنہگاروں کی شفاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی شفاعت سے گنہگاروں کی بخشش ہوگی۔ آپ صاحب معراج ہیں، یعنی آپ آسمانوں پر چڑھے اور سدرۃ المنتہا تک بلکہ اس کے آگے بھی تشریف لے گئے اور جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ نے خدا کو بھی دیکھا۔ آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ سے بڑے بڑے معجزے صادر ہوئے۔ سوال: سدرۃ المنتہا کس مقام کا نام ہے اور کیا چیز ہے؟ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے اور یہ ایک بیر کا درخت ہے۔ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چیز اس کو ڈھانپے ہوئے ہے مگر اس کا حال معلوم نہیں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہی مقام ہے۔ اس کے اوپر سیر کرنے جانے کی جبرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے۔ اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ سوال: معراج کے کیا معنی ہیں؟ معراج کے معنی سیڑھی ہے اور اوپر چڑھنے کے بھی ہیں۔